ہمارے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ٹوٹلی اکنامیکل جنگ ہے ساری. دوسری ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مذہب کا بھی ٹچ ہے اس میں, ریلیجیس بھی اسپیکٹ ہے, کیونکہ چلے امریکہ کا تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ فائنینشیل اس کو کرنچ ہے اور اس کے لیے وہ کر رہا ہوگا. یہ اسرائیل اٹیک تو اسرائیل نے کیا نا, غزہ پر حملہ کر کے برباد تو اس نے کیا, اور اس سے پہلے بھی اٹیک جو پچھلی بھی وار ہوئی اسرائیل نے اٹیک کیا, اگریسر ہے اسرائیل. اس کا تو دیکھیں نا غزہ میں جو اٹیک ہوا تھا, غزہ کے بھی تو وسائل پہ قبضہ میں نے وہی کہا نا فائنینشیل جو ایشوز ہیں آپ یہ دیکھیں نہیں اس میں فائنینشیل ایشو نظر نہیں آتا. اسرائیل کا جو معاملہ ہے ایران کے ساتھ یا مسلم ممالک کے ساتھ اس میں فائنینشیل ایشو نظر نہیں آتا, اس میں آپ کو ریلیجن نظر آتا. اسرائیل کا تو جو موقف ہی ایڈیولوجیکلی ہے نا جی, وہ بیس بناتا ہے پرومسڈ لینڈ کا فلاں فلاں. پہلے تو میں وہ قرضے کی بات کر لوں کہ چائنا کے اوپر بھی ایکسٹرنل ڈیٹ بلینز آف ڈالرز کا ہے. چلیں اب دوسری بات آ جاتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, ان کا بیٹا وہ بڑا اچھا سینئر رینک آفیسر ہے, دے وینٹ ٹو امریکہ. تو امریکہ میں کسی جگہ پہ یہ انہوں نے پڑھی ایک بات خبر کہ جی امریکہ پہ اتنا ڈیٹ ہے. وہ کہتے ہیں اپنے والد صاحب کو, بہت بڑے ذمہ دار ہیں کہ والد صاحب یہ ان کا امریکہ پہ اتنا ڈیٹ ہے. وہ کہتا ہے یار بات سنو, یہ جو قرضہ ہوتا ہے نا یہ ماڑے کا ہوتا ہے, تگڑے کا نہیں ہوتا. یعنی کہ دنیا میں بے شمار قسم کے گپلے ہو رہے ہیں جن میں یہ بھی ہے گپلا ہے کہ جب دینا ہے تو پھر دیکھی جائے گی کون سا آگے کوئی لے جائے گا ہمیں سنگی پہ نہ رکھ کے. تو یہ ابھی ہیجمنک مائنڈ سیٹ ختم تو نہیں ہوا دنیا میں. جو بات آپ نے اسرائیل کی یقیناً اسرائیل کا تو بیس ہی جسے وہ سو کالڈ آئیڈیالوجی کہتے ہیں, اپنی آئیڈیالوجی کے بیس پہ وہ ایکسپینشنزم چاہتے ہیں, اسی کے بیس پہ ان کے اندر انسیکیورٹی بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے unless and until کہ ہم آگے جا کے بفر زونز بنائیں. جیسے میں ایک صاحب ہیں کو ہمارے پروفیسر ہیں, ان کا نام ہے ذہن میں نہیں ہے, امریکہ میں بیسڈ ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایکسپینشنزم نہیں ہے, یہ بفر زونز ہیں. وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے, لیکن بہرحال میں تو اس تھیوری سے اس لیے نہیں اگری کرتا کہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے آپ 70,000 80,000 90,000 بندہ مار دیں جس میں زیادہ شہادتیں بچوں کی ہوں, پھر سمود جو فلوٹیلا جاتا ہے اس میں بمباری کر دیں جو صرف وہاں پہ سیٹنک ہے نا لائف سیونگ. جی بالکل سیٹنک ہے, جو لائف سیونگ چیزیں لے کے جا رہا ہے, خوراک لے کے جا رہا ہے. یہ اگریشن کی کون سی شکل ہے, یہ کون سا اکنامک وار ہے. باقی رہ گئی کہ اکانومی چونکہ دنیا کو رول کرتی ہے, دنیا میں ریلیشن شپ چلے وہ ہو گیا نا. ابھی جو آٹومیٹکلی جو مؤخر ہوا ہے اس کے اندر بھی دیکھ لی کہ ٹرمپ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اور اسرائیل نے مل کر آج اٹیک کرنا تھا, جی جی نہیں کیا. جی جی اس میں جو اسرائیل کا فیکٹر ہے اس کو اگر ڈال لیا جائے تو یہ فائنانس سے زیادہ آپ کو ریلیجیس لگتا ہے. نہیں, ریلیجیس اور لائک مائنڈیڈنیس دیکھیں نا, وہ دونوں لائک مائنڈیڈ فورسز ہیں آپس میں, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں. ان کی لابی امریکہ میں بہت مضبوط ہے, امریکہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ الائنڈ ہے فلی. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں اکنامک تو سمجھ آتی ہے کہ چلیں جی وہ اکنامک اس کو اکانومی تو وہ شاید پیچھے ہٹ جائے, لیکن جہاں ریلیجیس فیکٹرز آ جاتے ہیں وہاں تو چیزیں پیچھے نہیں ہٹتی. جی میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا, مجھے تو بعض اوقات ایران کی بھی جو قیادت ہے ان کے اندر بھی ایک ریلیجیوسٹی تو بہت زیادہ ہے. ایک ریلیجیوسٹی, ایک جنگوازم بھی ہے, ایک جنون بھی ہے. تو وہ بعض اوقات میں تو کوئی مرتبہ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ جی ہمیں ایران سے جتنی مرضی محبت صحیح یا ایک اسلامی برادر ہونے کا ایک طلب صحیح, لیکن وہاں بھی ایک ایسی لابی ہے جن کو شاید اپنی عوام سے بھی اتنی کرنا ہو کیونکہ بہت بڑے بمبنگ ہو جاتی ہے. بمبنگ کا تو ایک میتھمیٹیکل ریزلٹ آنا ہے, اس میں لوگوں نے شہید ہونا ہے, بڑی اہم بات ہے, لیڈرز کو فرق نہیں پڑنا. مجھے یہ ماں صاحب یہ بتائیے گا کہ جنگوازم یہ تو ہے, تو یہ جو جنگ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے ہونے کی وجہ سٹارٹ بھی جنگوازم تھی, بنیادی طور پر ریلیجیس جو آپ کا بیسز ہیں, اس کی فیکٹرز ہیں. ابھی بھی یہ جو فیکٹر ہے اس ساری وار کو ڈومینیٹ کر رہا ہے, اور ٹرمپ شاید اس وجہ سے پیچھے نہیں ہٹ پا رہے. وہ بلاکیڈ ختم کر سکتے ہیں, پیچھے جا سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں جا پا رہے اس لیے کہ ان کو الیکشن سر پر کھڑے ہیں, وہاں بھی نقصان ہو رہا ہے. لیکن اسرائیل نے ٹریپ اس انداز میں کیا ہوا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. ریلیجیس جو بلیف ہیں وہ ماضی میں بھی امپیکٹ کرتے رہے ہیں ملک کو ہسٹری میں, لیکن آئی تھنک اب دنیا کافی آگے جا چکی ہے اور اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اسرائیل کو مجھے آپ نے بتانا ہے کہ میں آپ کو بالکل ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے ایران کی ایگزامپل دی. انفارچونیٹلی کچھ عرصہ پہلے اسرائیل پہ, فلسطین پہ بہت کے لوگوں پہ بے انتہا ظلم ہوا, ٹھیک ہے. یہی اسلامی ملک تھے, یہی وہی ملک تھے, وہ ایک کوئی فورسفل ایکشن نہیں لے سکے. لیکن جب ایک بڑی اکانومی کو جو کہ جو اسٹیٹ آف ہارمز کی شکل میں ہے وہاں پہ امپیکٹ آیا, تو آپ نے بہیویئر دیکھا کہ ایک مختلف ملک انوالو ہو گئے, قطر انوالو ہو گیا اور مڈل ایسٹ کے ملک انوالو ہو گئے.
اپنی اپنی ٹریڈز کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سو مچ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایران اٹس ناٹ سمپلی ٹریڈ, یہ تو ان کی ایگزسٹنس کا مسئلہ آ گیا نا. ایگزیکٹلی. سو بیسیکلی اس وقت تو مڈل ایسٹ کے کنٹریز اپنی ایگزسٹنس کی وار میں چلے گئے. بالکل اپنی ایگزسٹنس کی وار میں چلے گئے. اور اب دوسرے آپ ریلیجیس فیکٹر کو اگر ہم اکنامک پرسپیکٹو سے دیکھیں, اس کے ساتھ ملائیں, آپ نے دیکھا کہ نریندر مودی صاحب جو کہ اسرائیل گئے تھے جب یہ اٹیک ہوا ایران کے اوپر, اور وہی مودی صاحب اس کے بعد یو اے گئے, جو اس وقت یو اے مڈل ایسٹ میں واحد ملک ہے یو اے جس کا ایران کے ساتھ کنفرنس چل رہی ہے. یہاں سیز فائر کے بعد انہوں نے آپس میں وہاں پہ ایکسچینج ہوا, اور وہ یہ وہی یو اے ہے جس نے تقریباً 6000 جیوز کو پچھلے 1400 سال میں پہلی دفعہ اپنی وہ یہ سمجھ لیں کہ وہاں کی شہریت دی ہے. بالکل. سو آپ یہ دیکھیں کہ یو اے انگیج ہو, انڈیا کے ساتھ بھی انگیج کر رہا ہے, اسرائیل کے ساتھ بھی انگیج کر رہا ہے, اپنے پروٹیکٹ کر رہا ہے معاملات اگینسٹ, اور جو کہ اس وقت ایران کے ساتھ مین کنفرنٹیشن فورس بنی ہے مڈل ایسٹ میں اپیرنٹلی, جو کرٹکس کہہ رہے ہیں. اور اس کے باوجود ارکچی went to India, did a press conference, اور وہاں پہ اس نے انڈین سیولائزیشن کی اور ان کی لیڈرشپ کی تعریف کی. اچھا میں یہاں پر آپ اس کی وجہ بڑی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں چھوٹا سا ایک پوائنٹ, کہ میں اس لیے ریجنل فیکٹر کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں یہود و ہنود کی بات بھی کی جاتی ہے. ڈیوڈ بن گوریان ان کا پہلا پرائم منسٹر اسرائیل کا, جس نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا تھا سب, تو وہ 1960 میں اپنی کیبنٹ کو فاؤنڈر ان کا تھا, جیسے ہمارے قائد اعظم ان کا فاؤنڈر. اس نے یہ کہا تھا کہ جو آپ بنانے جا رہے ہو, یعنی آپ گریٹر اسرائیل جو بنانے جا رہے ہو, اس سے عربوں سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں, آپ کو اصل خطرہ پاکستان سے ہے. یہ آپ اس کا اسٹیٹمنٹ پڑھیں, آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گا. اپنی کیبنٹ سے اس نے کہا تھا. لیکن ان کو ختم کرنے کے لیے, پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ایک ساتھ ملک ہے, وہ اس کا نام ہے بھارت. ہمارا فیوچر میں جو اڈا ہوگا, جو ہمارا جو پلیٹ فارم ہوگا جہاں سے ہم یہ لڑیں گے, تو وہ انڈیا ہوگا. اور آپ کو یاد ہے کہ 70 سالوں کے بعد جب یہ اسرائیل یہ اپنا ایکسپینشن کی طرف گیا ہے, تو مودی نے وہاں وزٹ کیا اپنے پچھلے ٹینیور میں بھی, اور آج بھی آپ کو پتا ہے کہ مودی جب یہ اٹیک ہوا ہے تو ساتھ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی لنکس ہو تو بہت دے آر ویری مچ دیر, لیکن ہم اگر اگنور کر کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ صرف اکنامک وار ہے, تو کہیں ہم ڈی ٹریک نہیں ہو رہے. میں آپ کو اسی آپ کے جو آرگومنٹ ہے اس کو آگے لے کے جا رہا تھا کہ the reason ایران went to India is کہ انڈیا ہمیشہ سے ایران کا one of the biggest importer of Iranian oil رہا ہے, even after sanctions. دوست بھی رہے ہیں وہ, اور ان کے بہت تعلقات رہے ہیں, بڑے دوست رہے ہیں. اور شہاباد پورٹ جہاں پہ پاکستان کو بہت ریزرویشنز ہیں کہ وہ ایک انڈین ڈومیننٹ پورٹ ہے, اور وہاں پہ پاکستان ملٹیپل ٹائمز کلیم کیا ہے کہ افغانستان پہ اور ہمارے بارڈرز پہ وہاں پہ رول ہے انڈینز کا. لیکن وہ انڈیا ایران بیکاز آف اکنامک ٹائز ان سیکشنز میں بہت ان سینکشنز ہونے کے باوجود بہت کم بائرز تھے جو ان کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں. انڈیا واز اے ویری وائٹل پارٹنر ان دیئر ٹریڈ, تو انہوں نے اس ریلیشن شپ انٹیکٹ رکھا. ہی وینٹ دا نیڈ, حالانکہ انڈیا کا کوئی نیگوشیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان نے کمپلیٹلی اوور شیڈو کیا ہوا ہے اس پوری سچویشن میں ان ٹرمز آف ڈپلومیسی. وہاں گئے. دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ سعودیہ بھی اسلامی ملک ہے, یو اے بھی اسلامی ملک ہے, لیکن ہم سعودیہ کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کر رہے ہیں, اور یو اے اپنے اور زیادہ ٹائز انڈیا کے ساتھ بہتر کر رہا ہے. سو آئی تھنک کہیں پہ ہم اوور پلے کر جاتے ہیں ریلیجن کو. اچھا اگر آپ تھوڑا سا امریکن ان کی بھی سارے آپ میڈیا پڑھیں, ان کی جو ماضی کی ساری چیزیں, تو اس میں بہت سارے لوگوں نے آج سے 15-20 سال پہلے بتایا تھا کہ جو وہاں پر پینٹاگون ہے یا سی آئی ہے, وہاں ایک ایجنڈا بن رہا ہے کہ مسلم ممالک کو ون بائی, جس میں شام ہے, اردن ہے, اس سب کو ون بائی ون ختم کیا جائے گا, اور یہ پورا ایک جو جگہ ہے نا وہاں پر بالکل کلیئر کیا جائے گا. لفظ بولا تھا ٹیک آؤٹ. اچھا وہ کرتے گئے. اب اصل مسئلہ یہ ہے, میں اس کو ریلیز پرسپیکٹ میں اس لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے, اس میں اگر اس کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ رہ گئے, ایک عام جو پوری قوم ہے وہ ایرانین سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اگر ایران ختم ہو جاتا ہے تو جو مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں وہاں تو ان کے اڈے بھی آلریڈی موجود ہیں, امریکنز اور اسرائیل کی شکل میں. امریکنز کی شکل میں اسرائیل ہر جگہ موجود ہے, دبئی میں موجود ہے, سعودی عرب میں بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ یہ آخری ایک آپ سمجھے قلعہ ہے, ہاں بس اس کو اگر گرا دیا جاتا ہے تو پھر تو ان کے لیے سارا راستہ گریٹر اسرائیل کا سیدھا ہو جاتا ہے. تو یہ اکنامک وار سے کہیں زیادہ گریٹر اسرائیل کی وار لگ رہی ہے. میں اسرائیل کے رول کو بالکل میں اس سے کوئی ڈینائی نہیں ہے کہ اسرائیل نے جو غزہ میں کیا, جو ان کی انفارچونیٹلی, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جوئش نہیں, ایک انآرتھوڈاکس ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کی جو گورنمنٹ ہے, جو کہ جن کو جس کے 40% امریکہ میں 40% جو جوز ہیں وہ ان کی اپنی اسرائیل گورنمنٹ کو ساتھ نہیں کھڑے. ریزنز ٹو دیٹ. تو وہ یہ
اس چیز کو ضرور رپلائی کر رہے ہیں, بٹ انہوں نے باقی ممالک کو جو انوالو کیا ہے یو ایس کو, وہ ایک اکنامک آئی تھنک ایسپیکٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور باقی جو اپنے الائز انگیج کیا ہوا ہے, ویدر اٹس یو اے کے ون آف دا بگیسٹ ایکسپورٹر اسرائیل بن رہا ہے ڈیفینس ٹیکنالوجی کا, آلریڈی آئرن ڈوم دے چکا ان کو, اور دیر از اے لاٹ آف پیکٹ بٹوین یو اے and Israel. So and UAE is a very much as a Muslim country. Abu Dhabi is a very strong religious وہاں پہ اس وقت kingdomship ہے. So کہنے کا مطلب یہ ہے کہ there is a mix of both, but I think economy اس وقت کو زیادہ deprive کر رہی ہے. اسرائیل تو پچھلے 1.5 مہینے سے برداشت نہیں کر پا رہا کہ یہ جنگ رکی کیوں ہے. He wants more aggression. But in spite of that ایک کہیں نہ کہیں کسی حد تک sanity prevailed ہے, اور ابھی تک اس طرح فل فلڈ جنگ 1.5 ماہ سے رکی ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا اس وقت سلیم بھٹی صاحب کہ امریکن جو تھے پہلے تو ایرانین کو کہہ رہے تھے باسٹرڈ تک کے لفظ اس نے استعمال کیے ہیں ٹرمپ نے ان کی قیادت جو موجودہ قیادت کے خلاف. بہرحال ان کو کہا جی اب یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ نہیں اب اچھے لوگ آ گئے ہیں بات چیت ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ سعودی پرنس جو ہیں کراؤن پرنس, ان کے خلاف ٹرمپ نے جو گفتگو کی بڑی, وہ بھی میرا خیال ہے سفارتی زبان نہیں تھی, ربش. اچھا ربش تھی وہ ساری کی ساری. اور آج ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دے آر گریٹ پیپل, جو قطری ہیں دے آر گریٹ پیپل, سعودیز گریٹ پیپل, جیسے پاکستان کو اس نے کہا. تو پاکستان کی ثالثی, اچھا یہ 3 ممالک وہ ہیں جن کو پوچھے بغیر ہی اٹیک کر دیا. اجازت ہوتا ہے, ہی ڈزنٹ مین اٹ ویسے پرہیپس. چلے بہرحال پوچھ لیں ہم سوال. اچھا بہرحال وہ اٹیک بھی کر دیا. اب وہ کہہ رہے نہیں دیکھیں جی ان کی وجہ سے میں نے اب رکا ہوں, پہلے نہیں پوچھا اس نے اٹیک کرتے. جہاں تک ٹرمپ صاحب کا تعلق ہے, ٹرمپ صاحب جو ہے اللہ ان کو ہدایت دے, غریق رحمت غریق رحمت تو ہو ہی جائیں گے. غریق رحمت والی بات نہیں, مطلب ان کی عمر ہو چکی ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ٹھیک ہے نا. وہ آرام سے نہیں. جب یہ تشریف لائے تھے چائنا میں, انہوں نے پاکستان کو بھی مشورے دے دیے تھے کہ بھائی آپ ہماری ثالثی چھوڑو اور دیکھو کہ مطلب کہ تمہاری اکانومی کہاں جا رہی ہے, تمہارے یہاں لوگوں کو روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, تمہارے یہاں سیکورٹی ایشوز جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, جو ان کی طرف توجہ دو. کیا کہے مطلب اس کو کہ ایک طرف آپ ان کی تعریفیں کیے جا رہے ہو فیلڈ مارشل صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی, ٹھیک ہے نا, اور دوسری طرف مطلب جو ہے پوری دنیا میں بیٹھ کے آپ یہ پیغام دے رہے ہو, اس طرح کی بات. دوسری بات میں ایک تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے بقیہ سوالوں کے حوالے سے کہ یہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ جو لڑائی ہے نا دنیا کی, یہ ساری ہے ہی روٹی کی, چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. امریکہ اگر کچھ کر رہا ہے تو اپنی روٹی کے لیے کر رہا ہے, اور گلف سٹیٹس جو ہیں مطلب وہ جو کر رہی ہیں, وہ جتنی بھی آپ پاکستان کے ساتھ دیکھیں کہ وہ اپنی بقا کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں. یہاں تک پروو ہے ہمارے پاس کہ یو اے ای نے پاکستان کے اندر مطلب جو ہے افغانستان کو اور ہندوستانی مطلب جو ہے را کو انوالو کر کے ان کو سپورٹ کر کے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا دبئی پورٹ جو ہے وہ کامیاب رہے. ہمارے گوادر پورٹ کو خراب کرنے کے لیے, اس کو ناکام کرنے کے لیے, پورٹ قاسم کو, کراچی کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے ایم کیو ایم تک سے لے کر اور جتنے باقی اس طرح کی قوتیں تھیں جو شرک پسند عناصر تھے ان کو سپورٹ کرتے رہے. کہ اگر پاکستان کی گوادر پورٹ کامیاب ہو جاتی ہے, پاکستان کی روٹی مضبوط ہو جاتی ہے نا, ہمیں روٹی اچھی ملنے لگ جائے گی, ہمارے قرضے اتر جائیں گے. لیکن دوسری طرف کیا ہوگا, دبئی بھی تو ناکام ہو جائے گا نا, شارجہ بھی تو بیٹھ جائے گا. تو یہ بدقسمتی ہے, مطلب جو روٹی ہے یہ سب یہ مذہب کو بھی نہیں دیکھتی. اگر آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ لادین بھی بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں. جیسے دنیا میں بڑی عام سی مثالیں ہیں کہ مسلمان جو ہیں کوئی عیسائی ہو گیا, کوئی ہندو ہو گیا. جی چلیں سیف الرحمان صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ دنیا میں جنگیں روٹی پر ہوتی ہیں, جیسے بابا بلے شاہ نے اس لیے کہ جنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے اور اس کا گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے وہ مذہبی ہے. ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ جو مسلمانوں کے درمیان اور جو یورپ کے درمیان بڑی جنگیں لڑی ان کو کروسیڈز کہا. ہاں جی, صلیبی جنگیں, تھی. سلیب کے نام پر انہوں نے خود اس کو صلیبی جنگیں کہا, ہم نے نہیں کہا, انہوں نے صلیبی جنگیں کہا. اور آپ کو پتا ہے کہ بش جونیئر نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کروسیڈ شروع ہو گئی دوبارہ سے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم وہ بدلہ لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوا یہ کہ جناب مذہبی جنگیں ہوتی ہیں, اس کے اندر روٹی بھی استعمال ہوتی ہے, یہ والا فیکٹر بھی ہوتا ہے, لیکن اصل مذہبی جنگ ہے. اور یہ جو اس وقت جنگ جا رہی ہے بنیادی طور پر گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے اور صہیونیت کی ایک جنگ ہے جس کے اندر امریکنز کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے, اس کا ذرا جواب دے دیں. دوسرا, اتنی محبت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ جب ان کی وجہ سے سعودی عرب پر بھی اٹیک ہو رہے تھے, جب اسرائیل نے اٹیک وہاں کیا, اور پھر انہوں نے خود بھی اٹیک کیا وہاں پر, اسرائیل نے سعودی عرب کے اندر بھی اٹیک کیا, یو اے میں بھی کچھ اٹیکس ہوئے.
آج ٹرمپ صاحب کو اتنے پیارے لگے کہ ان کے کہنے پہ انہوں نے کہا جی کہ چلیں جی میں بھی مؤخر کر دیتا ہوں. نہیں میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ when he says کہ یہ بھی بڑے گریٹ ہیں وہ بھی گریٹ ہیں, he doesn't mean it. دیکھیں وہ جو بھی بات کوئی لیڈر کہہ دیتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن, ضروری نہیں کہ اس بات کو مانتے ہوں جس کو وہ کہہ رہے ہیں. یہ تو ایک ڈپلومیسی میں اس طرح کی چالیں چلی جاتی ہیں, اور پرٹیکولرلی کیونکہ ٹرمپ کی شخصیت کے بارے میں انپریڈکٹیبل ہم کہتے ہیں. جہاں آپ روٹی کی بات کر رہے ہیں نا جی, تو روٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا, جب ہم ریلیجس وار کہتے ہیں یا ریلیجس ڈفرینسز کہتے ہیں یا کانفلکٹس کہتے ہیں, اس کو ریلیجس کانفلکٹس نہ کہیں, اس کو کہیں ریلیجس فینیٹسزم کے کانفلکٹس. ریلیجس تو بہت سارے ممالک ہوتے ہیں, لیکن جو ریلیجن کی ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں وہ ایکسٹریمزم کی جنگ ہے. اچھا اس میں تقریباً یہ تو 70-80 ہزار کہتے ہیں, لیکن یہ لاکھ سے بھی اوپر جاتی ہے, لاکھ لوگ وہاں پہ شہید کر دیے. شہید اکانومی کے لیے تو نہیں شہید کیے گئے نا, نہیں وہاں تو اکانومی ہے نہیں. ٹپکلی آپ کی وہ اکانومی آپ کا بیس بنے گی. غور کریں آپ, اکانومی آپ کا ٹول ہے. اکنامک دیکھیں نا, اکنامک ٹول. اگر مثال کے طور پہ لوگ یہاں پہ آؤٹ آف لو فار ایران یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 47 سال سینکشن رہی اور ایران نے پھونکوں سے روحانیت سے میزائل بنا دی. میں کہ بھائی ایسا نہیں ہے, انہوں نے اپنی ایک اچھی اسٹریٹجی بنا کے آئل بیچا اور بڑے اچھے دام پہ بیچا, ایسی بھی کوئی بات نہیں. اس کے نتیجے میں انہوں نے میزائل بنا لیے. نہ پھونکوں سے نہیں بنتا, یعنی اکنامک تو ٹول استعمال ہوا نا جی. اکنامک وار مشین کس طرح چلے گی؟ اکانومی کے بغیر تو نہیں چلے گی. وہ واقعی روحانیت یا مذہب سے تو نہیں چلے گی. لیکن مذہب کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو مذہب کا چونکہ دنیا ڈیوائیڈیڈ ہی تقسیم پہ ہے. دیکھیں نا لائک مائنڈنس کیا ہے, انڈیا انکلائنڈ ہے ٹورڈز اسرائیل, اسرائیل انکلائنڈ ہے ٹورڈز انڈیا. اس حد تک وہ یو اے ای کی طرف انکلائنڈ نہیں ہے. پھر بھی ٹھیک ہے, یو اے ای کا بھی چونکہ یو اے ای چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, باقی تو چلتی رہتی ہیں چھوٹی موٹی, تو آپس میں اور جہاں تک انہوں نے مفادات بھی ہوتے ہیں, لائک مائنڈنس بھی ہوتی ہے, تجارت بھی ہوتی ہے. مسلمان ممالک کے اندر تو خود ہی کہا میر جعفر میر صادق جی وہ تو ہمارے ہیں. اور جیسے چائنا نے ایک ریکنسیلیشن بٹوین سعودی عربیہ اور ایران کرائی تھی, لیکن سعودی عربیہ اور ایران کا جو کانفلکٹ ہے عرب و عجم کا, وہ تو کئی 100 سالوں کا, کئی دہائیوں پہ وہ اندر سے وہ چیز جاتی نہیں ہے. جیسے ایک وائرس بندے کے جسم پہ اٹیک کرتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ڈیڈ بھی ہو جاتا ہے تو وہ اندر سمولڈر کرتا رہتا ہے, یعنی سلگتا رہتا ہے. اچھا وہی یہ وہ سلگتے ہوئے جذبات ہے. سیم کانسیپٹ انڈیا اور پاکستان کا بھی. میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں ہاں ہمارے ہاں بھی ہے, لیکن وہی ہے نا, کیونکہ پاکستان اوور آل ماڈریٹ رہا, کیونکہ ہم ایکسٹریمزم کی اس لیول پہ نہیں گئے جس میں اس وقت ہندو طبع پہ جس طرح کے ان کے ہاں. وہ ایکسٹریمزم کی جنگ ہے. جو ہمارے نتن یاہو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ ریلیجس فینیٹک ہیں. جو ایران ہے, ایران میں بھی فینیٹسزم. لیٹ اس بی ویری کلیئر اینڈ کینڈیڈ اباؤٹ. تو ٹھیک ہے کہ اس وقت امریکہ یا اسرائیل اگریسر ہیں, لیکن ایران میں بھی اگر آج جا کے وہاں پہ وہ ریزیلینس جسے ہم کہہ رہے ہیں, اگر وہ ایک سٹبرنس کا چلتی رہتی ہے متواتر, اور امریکہ بھی نہیں باز آتا اور بومبنگ کر دیتا ہے میسو, تو شہادتیں جو لاکھوں کروڑوں کی ہوں گی وہ اس جنگوازم کی. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کو وجہ سے آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا جنگ رکی رہے گی یا اس میں کسی وقت بھی کوئی ایک ٹرن آ سکتا ہے بڑا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرن آ سکتا ہے. ٹرن آ سکتا ہے. اچھا عماد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ریلیجیس فینیٹسزم کی بات کی ہے سیف الرحمان صاحب نے بھی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ اسرائیل والا پورا فیکٹر کھڑا ہے اور ساری ہم نے ڈسکشن کر لی, دوسری طرف سائملٹینیسلی انڈیا کی طرف سے آتا ہے کہ جی پاکستان کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. ان کا آرمی چیف کہہ رہا ہے نا, ہندو توا وہاں پر پورا ووٹ ہی ان کا اس کے اوپر آیا. تو ریلیجیس فینیٹزم آپ کو آپ کے مشرقی بارڈر پہ بھی بڑی نظر آ رہی ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آگے پھر اسی فینیٹزم کا تعلق جو ہے وہ جا کر اسرائیل کے ساتھ, اور اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے امریکنز کو, پورے امریکن چیخ رہے ہیں کہ ہمارا ملک اسرائیل کے لیے کیوں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ تو بڑا فادر لینڈ کہتے ہیں اسرائیل کو. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ تو ریلیجیس فینیٹزم ہے جس کے اندر 3 بوڑھے مبتلا ہیں, ایک ٹرمپ ہے, دوسرا نیتن یاہو ہے, تیسرا مودی ہے, اور پوری دنیا کے امن کے لیے یہ فیناٹک جو ہے سب سے بڑا خطرہ ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں اسرائیل کلم کلا ان کے نیتن یاہو نے ایک قسم کا ٹائکا بنی ہوئی ہے. ایون حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک نازیبا بات بھی کر دی تھی. ان کی جو کلم کلا وہ گریٹر اسرائیل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایکسپینشن کرنی ہے, ہمارا مسیحا جو ہے وہ آنے والا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دے ہیو بین ویری اوپن اینڈ ووکل اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بول رہے ہیں, بڑا سمپلی وہ کہہ بھی رہے ہیں جیوز کے کون سے مسیح آئیں گے. تو وہ ان کے جسے ہم دجال کہتے ہیں وہ اپنے گریٹر کنگ کہتے ہیں. سو دے ہیو کانسیپٹ کہ ان کے مسیح آئیں گے اینڈ دے ول رول دس انٹائر ورلڈ.
तो वो उसको नेतन्याहू जो कि एंटी क्राइस्ट भी जिसको- एंटी क्राइस्ट, हाँ, लेकिन ये उनके तीन लफ्ज़ हैं। बहुत follow करके से उनको। जोइश खुद ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इस चीज की नफी करते हैं और समझा चुके हैं। इसी तरह हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इस जंग में कुछ साइलेंट प्लेयर्स भी हैं, जिस तरह मैंने चाइना का जिक्र किया, रशिया का जिक्र किया और किंगडम्स जो मिडिल ईस्ट में हैं। मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि उनके दे आर इन्वॉल्व इन द वॉर बिकॉज ऑफ द रीजनल और इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में की वजह से, लेकिन उनका रिलीजियस डायरेक्शन नहीं है। इंडिया की ज्यादा बात की, मोदी ने पिछले दो दहाई से इंडिया पे एक रिलीजियस फैनेटिज्म का इस्तेमाल करके एक मेजॉरिटी हिंदू गवर्नमेंट बनाई, जो कि इतनी कंसिस्टेंसी से इंडिया की हिस्ट्री में कभी बीजेपी ने रूल नहीं किया इतनी एक्सट्रीम, तो वो उन्होंने किया। और वो एक वेदर दे आर डूइंग इट प्रिपेयरिंग देयर नेशन फॉर अ एडवेंचर अगेंस्ट पाकिस्तान, इजराइल के कहने पे या किसी और के कहने पे, या अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर करने के लिए, तो दिस इज ऑन द कार्ड। बट मेरे ख्याल में हम लोगों ने जिस तरह बयानुल मरसूस में साबित किया, हमारी एयरफोर्स ने साबित किया, और आई थिंक वी आर रेडी टू ठीक हो गया। बट इंशाल्लाह। वक्त थोड़ा सा रह गया, आप क्या कहते हैं, क्या होगा? बस मैं तो यही कहूंगा कि मतलब भाई जो है गैर यकीनी सूरत हाल है, अभी अबाम है हमारे सारी, मतलब इस जंगी सूरत हाल में जिस तरह आपने खुद भी फरमाया कि ब्लॉकेट्स है, मतलब दोनों कुव्वतों ने एक दूसरे को मुहासरा किया हुआ है, रास्तों का भी और उनके शिप्स का भी। तो दोनों यही चाहते हैं कि मतलब जब अपनी कौम के सामने जाएं या दुनिया के सामने खड़े हों तो ये कहें कि हम फातिहा हैं, और ये विन विन की सूरत हाल है तकरीबन। दो के मतलब अब नजर तो यही आ रहा है कि अमेरिका जो है वो हार चुका है, लेकिन वो अपनी खफगी मिटाने के लिए वो शरारतें जो है कर रहा है और करता रहेगा। मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि वो छोड़ भी देगा इन हरकतों को। अगर जब कोई मुकम्मल सीज फायर हो भी जाता है तो ये किसी ना किसी सूरत में जंग जो है इनकी चलती ही रहेगी। बहुत शुक्रिया रुकेगी नहीं। नाज़रीन, आपने मेरी शुक्रिया की बातें सुनी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपना को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।